بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا جنازہ روک کر انتظار کرنا درست ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایسا حکم دیا ہے جسے سن کر شاید آپ حیران رہ جائے۔ پوری حدیث آخر تک ضرور سنیے۔ تجہیز و تکفین اور جنازہ و تدفین میں جلدی کرنا۔ حدیث شریف میں اس بات کی بڑی تاکید آئی ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور جنازہ و تدفین میں جلدی کی جائے۔ اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ بظاہر تو یہ جفا معلوم ہوتی ہے مگر در حقیقت یہ وفا ہے۔ مثلا مرنے والا نیک آدمی ہے تو اسے جلد از جلد اللہ کی نعمتوں کی طرف روانہ کر دینا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسا نہیں تو بھی اسے اس کے اصل ٹھکانے کی طرف پہنچا دینا اور اس فریضہ سے جلد سبق دوش ہو جانا ہی مناسب ہے، اور اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور طبرانی میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی موت کے واقعہ کے ضمن میں ہے، تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کو یہ لائق نہیں کہ اسے اس کے گھر والے اپنے مابین روک رکھیں۔ اسی طرح ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے، اے علی، 3 کاموں کے کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ پڑھنے میں جب کہ موت واقع ہو جائے۔ نمبر 3، جب بیوہ یا نوجوان کنواری کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کرنے میں۔ ان سب سے بڑھ کر صحیح بخاری و مسلم اور سنن اربعہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، کیونکہ وہ نیک آدمی کا ہوگا تو اسے تم اجر و نعمت کی طرف لے جاتے ہو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم شر سے اپنی گردن خلاصی کراتے ہو۔ میت کو غسل دینا۔ میت کی تجہیز و تکفین اور جنازہ و تدفین کا پہلا مرحلہ اسے غسل دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو سوائے بعض مالکی فقہا کے سب کے نزدیک اسے غسل دینا فرض کفایہ ہے، اور امام نووی، ابن قدامہ اور فتح القدیر شرح ہدایہ کے مؤلف امام ابن الحمام نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے، اور شارح بخاری حافظ ابن حجر نے بعض مالکیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ مالکی فقہا جو غسل میت کو سنت قرار دیتے ہیں، اور امام قرطبی نے اپنے شرح مسلم میں غسل میت کے سنت ہونے کو ہی ترجیح دی ہے، لیکن جمہور اہل علم وجوب کے قائل ہے۔ شہید کا حکم۔ جو مسلمان کفار و مشرکین سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، انہیں تو غسل دیے بغیر ہی ان کے خون آلود کپڑوں سمیت دفن کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دینے سے منع کیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بہقی اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شہدائے احد کو ان کے خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل بھی نہیں دیا تھا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جبکہ مسند احمد میں ہے، انہیں غسل نہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے زخم یا ان کے خون کستوری کی خوشبو جیسے مہکیں گے۔ اس اور ایسی ہی دیگر احادیث کی بنا پر تمام اہل علم اور چاروں ائمہ شہید کو غسل نہ دینے کے قائل ہیں۔ البتہ جنابت یا حیض والے شہید کے غسل میں اکثر ائمہ کی رائے تو غسل نہ دینے کی ہی ہے، اور دلائل کے عموم کی وجہ سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسے ہی حق قرار دیا ہے، اور ائمہ میں سے امام شافعی، مالک، ابو یوسف اور محمد کے نزدیک تو غسل نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غسل دیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔